غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا بیان۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاشی ہے۔ اس کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے نمازیں پڑھتے رہے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم ہی ہوا تھا۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے کی نماز رسول اللہ نے پڑھی، اور یہ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کے نہ ماننے والے اس کو مخصوص جانتے ہیں اور اس کی تین تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ نے اس کے یعنی نجاشی کے جنازے کو دیکھ لیا، زمین آپ کے لیے لپیٹ لی گئی تھی۔ دوسری یہ کہ چونکہ وہاں ان کے پاس ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والا اور کوئی نہ تھا، اس لیے رسول اللہ نے یہاں غائبانہ مدینے میں نماز جنازہ ادا کی۔ ابن عربی اسی جواب کو پسند کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک بادشاہ مسلمان ہو اور اس کی قوم کا کوئی شخص اس کے پاس مسلمان نہ ہو۔ ابن عربی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک جنازے کی نماز کی شریعت نہ ہو۔ یہ جواب بہت اچھا ہے۔ تیسری یہ کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تاکہ لوگوں کو رغبت ہو اور اس جیسے دوسرے بادشاہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ لیکن یہ تینوں تعویلیں ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف احتمالات کی بنا پر ہیں، اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ یہی ہے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ گوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کا مشاہدہ کر لیا ہو، لیکن پھر بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی نماز تو غائبانہ ہی رہی۔ اگر ہم دوسرا جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ ہی ہوا۔ جو لوگ سرے سے نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہی نہیں، وہ تو اس صورت میں بھی قائل ہیں، اور یہ بات تو دل کو لگتی ہی نہیں کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ مشروع نہ ہو۔ شریعت بھی اسلام تھی نہ کہ اور۔ تیسرا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور برتقدیر تسلیم اب بھی وہ وجہ باقی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو۔ واللہ اعلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔